مسیح کی نام ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی گہری اسوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہے۔ میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں ہر وقت اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کے بے بیاں لازوال لاخطا محبت کے لیے جو ہم سے رکھتا ہے۔ ہم خدا باپ، بیٹے اور روح کے شکر گزار ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں اس یوٹیوب چینل کو دیکھنے والے لوگوں کے لیے جو ہمیں سبسکرائب کر رہے ہیں، بلکہ ہمیں واچ کرتے اور لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ ہم ان سب کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ شکر گزاری ہے کہ خداوند انہیں بڑی برکت دے، اپنے جلال کے لیے خداوند انہیں بڑھائے اور استعمال بھی کرے اور ان کے ساتھ رہے، اور خدا کے کلام کو سن کر ہم سب کو، آپ سب کو اس پر عمل کرنے کا بھی فضل بخشتا رہے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ آج پھر خدا نے موقع فراہم کیا تاکہ ہم خدا کے کلام میں سے چند ایک باتوں کو اپنی اصلاح اور رہنمائی کے لیے سیکھ سکیں۔ میرے عزیزو، آج جس ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صرف خدا ہی مخلصی مہیا کرتا ہے۔ خدا ہی اپنے لوگوں کے لیے، جب عدن میں گناہ ہو گیا، آدم حوا نے نافرمانی کی، خدا سے دور ہو گئے، تو خدا نے ہی اپنے بیٹے کا انتظام کیا تاکہ بنی نوع انسان کو اس ماروثی گناہ سے مخلصی نجات یعنی دے سکے، رہائی دے سکے، اور خدا کی اس بے بیاں لازوال لاخطا اور لا تبدیل محبت کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ میرے عزیزو، جیسے رومیو کے نام پالوس کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 24 اور 25 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، مگر اس کے فضل کے سبب سے، یعنی خدا باپ کی بات ہے، مگر اس کے یعنی خدا باپ کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو۔ یعنی ہم یسوع مسیح پر ایمان لانے سے جو ہمارے لیے کفارہ ٹھہرایا گیا، خدا کا اکلوتا بیٹا یسوع، خدا باپ نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیا ہے، ہمیں مخلصی دی اور ہم مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ کس کے؟ یسوع کے پاک اور بے عیب خون کے باعث، تاکہ کیا ہے، اس کا کفارہ جو اس نے اپنی جان کا کفارہ دے کر جو ہے ہمیں راست باز ٹھہرایا، ہمیں نجات مل گئی، ہمیں مخلصی ملی، تو ہم جب اس پر ایمان لاتے ہیں تو پھر کیا ہے، ہم باقاعدہ طور پر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، صورت اس بات کی ہے کہ یسوع مسیح کا کفارہ جو کامل ہے، یسوع مسیح کی کامل قربانی جو میرے اور آپ کے لیے ہوئی ہے، ہمیں ہمیشہ اس پر نگاہ رکھ کر، ہمیشہ اس کے خون کی وسیلہ سے جو ہمیں نجات ملی ہے، گناہوں سے جو ہے آزادی، مخلصی ملی ہے، ہمیں خدا باپ کے ہمیشہ شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے، مگر اس کے فضل یعنی باپ کے فضل سے کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اسے خدا نے اس خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہے۔ یعنی جب ہم یسوع مسیح پر ایمان، یعنی ہماری عملی زندگی، ہمارا عمل کچھ نہیں ہے، بلکہ جب ہم ایمان لاتے یسوع مسیح پر، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے، ہم ایمان لے آتے ہیں، تو ہم مفت جو ہے باقاعدہ طور پر راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ جیسے رومیو کے نام پالوس کا خط، اس کا 5 باب اور 8 اور 9 آیت میں لکھا ہے، لیکن خدا اپنی
محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا، پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اسی کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی کیا ہے، بچیں گے۔ یعنی جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو پھر کیا ہے، نہ صرف ہم راست باز ٹھہرائے جاتے بلکہ غضب الہی یعنی خدا کے اس بڑے غضب سے بھی کیا ہے، ہم ضرور بچیں گے۔ کیونکہ جب ہم گناہگار تھے، بائبل مقدس میں لکھا ہے، تو خدا کی خوبی، جیسے یوحنا کی انجیل اس کے جو ہے 3 باب کی 16ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ باپ نے ہم سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور کہا جو اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو میرے عزیزو، جب ہم گناہگار ہی تھے تو پھر کیا ہے، مسیح ہماری خاطر ہوا، پس جب ہم اس کے خون کے باعث، اور کوئی ذریعہ نہیں، اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے بھی کیا ہے، ضرور بچیں گے۔ خداوند اپنے بیٹے کی اس کامل قربانی کے وسیلہ سے ہمیں مخلصی، ہمیں نجات جو ہے وہ دیتا ہے۔ گلتیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، پالوس رسول یوں بیان کرتا ہے، یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے کیا ہے، راست باز ٹھہرتا ہے، خود بھی مسیح یسوع پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرے، نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا۔ ہم کیسے باقاعدہ طور پر راست باز ٹھہرتے ہیں؟ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے باعث۔ اور کوئی ہم جو ہے، اگر کوئی عمال کریں، ہم عمال کر کے یعنی کوئی نیکی، کوئی ایسی باتیں کر کے عمال کے وسیلہ سے ہم راست باز نہیں، بلکہ ایمان لانے سے، جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، ہم دل سے ایمان لاتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی ہمارا نجات دہندہ ہے، اس کے بیٹے، خدا کے بیٹے پر ایمان لے آتے ہیں، تو خداوند ہمیں مخلصی، ہمیں نجات جو ہے وہ ہمیں مہیا کرتا دیتا ہے۔ میرے عزیزو، اس لیے ضرور ہے کہ شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے جو ہے، جیسے پالوس رسول گلتیوں کو لکھتا ہے، ایسے یہی بات میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم کیا ہے، اس پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ جو کہ افسیوں کے نام پالوس کا خط، اس کا 2 باب اس کی 8 اور 9 آیت میں لکھا ہے، تم کو یعنی بنی نوع انسان، ہم سب کو، بلکہ افسیوں کو وہ لکھ رہا ہے، آج میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بات ہے کہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی کیا ہے، بخشش ہے۔ یہ خداوند کی محبت ہے۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اپنا بیٹا کیا کیا، بخش دیا، یعنی گفٹ کر دیا۔ اور پھر یہ اس کی کیا ہے، یہ جو نجات ہے، فضل ہے، مخلصی ہے، یہ کیا ہے، اس کے فضل کے بدولت ہے کہ اس نے اپنا بیٹا دے دیا، اور پھر بیٹے نے ہماری خاطر اپنی جان دے دی، کفارہ دیا، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں۔ تو افسیوں کے خط میں پالوس رسول یوں بیان کرتا ہے کہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی کیا ہے، بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے، بلکہ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو پھر کیا ہے، خدا کی وہ بخشش کو، اس گفٹ کو ہم کیا ہے، حاصل کر سکتے ہیں۔ اعمال 10 باب اور اس کی 43ویں آیت میں لکھا ہے، اس کے جو ہے، اس شخص کے سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا، اس کے نام سے
گناہوں کی معافی کیا کرے گا؟ حاصل کرے گا۔ اور میرے عزیزو، اعمال کی 4 باب کی جو ہے 16 آیت میں لکھا ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے کیا ہے؟ نجات نہیں ہے۔ کیونکہ کیا ہے؟ کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ میرے عزیزو، کیا ہے؟ اعمال کی کتاب 10ویں باب میں 43 آیت میں جو نے پڑھا ہے کہ اس شخص یعنی یسوع کہ سب نبی گواہی دیتے ہیں۔ پرانے عہد میں بھی ہم پڑھیں تو نبیوں کے صحیفوں میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر یعنی یسوع پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ یعنی مخلصی ہمیں خدا کیا کرتا ہے؟ مہیا کرتا ہے اپنے بیٹے کی کامل قربانی کے وسیلہ سے جو ہے، اور بیٹے کی اس کامل قربانی اس کے خون کے بہائے جانے کے وسیلہ سے، اس کے کفارے کے وسیلہ سے اس پر جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ ہمیں گناہوں کی معافی یعنی رہائی، مخلصی اور نجات جو ہے وہ حاصل ہم کر سکتے ہیں، مل جاتی ہے۔ تو اعمال کی کتاب کے اندر لکھا ہوا 4 باب میں کہ کسی دوسرے کے وسیلہ سے کیا ہے؟ وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ نجات صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے ہی وسیلہ سے ہے، خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبیوں کو مانتے، رسولوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن نجات صرف یسوع کے پاس ہے۔ نجات صرف یسوع پر ایمان لانے سے ہے، اور دنیا میں کوئی نام نہیں بخشا گیا، صرف ایک ہی نام ہے، اور وہ نام یسوع نام ہے۔ آج ہم شکر گزار ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے، یسوع کے ساتھ چلتے، خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع پر ایمان لاتے ہیں، باپ کی اس محبت کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں، بیٹے کی یسوع کی اس محبت کے لیے ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے اپنی جان دے کر، اپنے خون کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر خون دے کر، پاک اور بے عیب خون بہا کر ہمیں کیا ہے؟ مخلصی مہیا کی ہے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں باپ کی اس بے میاں لازوا لگا خطا محبت کے لیے۔ میرے عزیزو، اس لیے ضرور ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے ہر ایک گھٹنا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، اور خواہ زمین کے نیچے کا، ہر ایک کا گھٹنا خداوند یسوع مسیح کے آگے ٹکے گا، اور جب تک ایسا نہیں ہوگا یسوع نہیں آئے گا۔ اس لیے ضرور ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، نہ صرف ہم بلکہ اپنے آپ، اپنے گھرانے، خاندانوں میں سے ہمیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں کیا ہے؟ ہمیں ان لوگوں کو بھی یہ بات بتانی چاہیے جو اب تک یسوع سے دور ہے، جو یسوع کی اس کامل قربانی سے واقف نہیں ہے، بلکہ اس بات سے واقف نہیں ہے کہ دنیا میں اور کوئی نام نہیں ہے، صرف ایک ہی نام ہے، اور وہ نام یسوع نام ہے۔ خداوند یسوع مسیح، خدا کے بیٹے یسوع کا نام ہے، جس کے وسیلہ سے ہم کیا ہے؟ نجات پا سکتے ہیں، مخلصی میں حاصل کر سکتے ہیں، مخلصی ہمیں ملتی ہے۔ آئیں میرے عزیزو، ہم یسوع نام کے لیے جس کے وسیلہ سے ہمیں مخلصی ملتی ہے، باپ ہمیں نجات دیتا، مخلصی دیتا ہے، ہمیں رہائی دیتا، آزاد کرتا ہے، ہم اس کے لیے شکر گزار ہوں، اور ہمیشہ اس لیے کلام میں لکھا ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ ہمیں اس کو دیکھنا ہے، ہمیں اس پر نگاہ لگانی ہے، اور نہ صرف خود بلکہ اوروں کو بھی یہ بات بتانی ہے تاکہ لوگ یسوع کو جانیں، یسوع مسیح پر ایمان لائیں، یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے۔ اور کلام میں لکھا جس کے پاس خدا کا بیٹا یعنی یسوع ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ اس لیے یسوع ہماری خاطر مر گیا تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں۔ تو میرے عزیزو، ضرور ہے کہ ہم نہ صرف خود بلکہ اوروں کو بھی بتائیں تاکہ لوگ یسوع کے پاس آ کر ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکے، کیونکہ نجات یسوع کے قدموں میں ہے، شفا یسوع کے قدموں میں ہے، جو ہے ہماری مخلصی یسوع کے قدموں میں ہے۔ اس لیے ہم مخلصی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں
خدا جو ہے ہمیں مخلصی مہیا کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں مخلصی ملے اور لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں مخلصی ملے، وہ گناہوں سے نجات پائیں، تو انہیں یسوع مسیح پر ایمان لا کر یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے یسوع کے فالوورز بن کر اس کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کا بھاری فضل دے۔ بہت شکریہ۔ خداوند آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں، ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے پرفضل کلام کے لیے، تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پیاری یسوع، ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری خاطر مر گئے اور پیارے خداوند اپنا پاک اور بے عیب خون بہایا اور ہمیں مخلص دی۔ اپنے لوگوں کو، بنی نوع انسان کو باپ یہ فضل دے کہ وہ ہم تیرے بیٹے یسوع پر ایمان لائیں اور اب سے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور اس بات کو جانیں کہ یسوع کے علاوہ اور کسی کے پاس نجات نہیں، کیونکہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ اس دنیا میں اور کوئی نام نہیں، صرف ایک ہی نام ہے اور وہ یسوع نام، جس کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ آئیں خداوند، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اور فضل دے کہ لوگ کیا خداوند ہم سب اس بات پر عمل کر سکیں، تیرے ساتھ زندگی گزاریں اور ہماری زندگی تیرے جلال کا سبب بنے۔ اپنے کلام کی حفاظت کر، روح القدس کی رہنمائی میں چلنے کا باری فضل دے، سننے والوں کو بڑی برکت دے، اور اے خداوند خدا، جو تیرے کلام کو سنتے پڑھتے اس پر عمل کرتے ہیں انہیں بڑی برکت دے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے سننے والوں میں اگر کوئی بیمار ہے، دکھی ہے، پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، اے خداوند یسوع کے نام سے وہ شفا پائیں، صحت پائیں، تیرا یسوع نام عزت و جلال پائے۔ خداوند بیمار لوگوں کو شفا دے اور پیارے خدا نے تندرستی دے۔ جو پیارے خدا موسم کی وجہ سے نزلہ، زکام، بخار پایا جاتا ہے، کھانسی ہے، یسوع کے نام سے جاتی رہے، اور خداوند تیرے لوگ جو گھروں میں، ہاسپٹلز کے اندر ہیں، وہ شفا پا کر تیرے نام کو جلال دے، کیونکہ خدا تو اپنے کلام کو نازل فرما کر اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ اپنے کلام کی حفاظت کر، اپنے لوگوں کو برکت، شفا، تندرستی دے اور اپنی حضوری میں بڑھنے کا فضل دے۔ تیرا بیٹا یسوع ہماری زندگی میں جلال پائے۔ یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام سے یہ دعا مانگتے سونپا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ سب کو برکت دے اور اپنے ساتھ چلنے کا اور اس کلام پر عمل کرنے کا باری فضل دے۔